رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان لم تکن حلیما فتحلم فإنہ قل من تشبہ بقوم الا اوشک ان یکون منہم۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کے طرف سے اللہ کے اس نظام پہ، یا یوں کہا جائے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس نظام پہ عمل کرنا کہ جو انسان کو حقیقی اور واقعی کمال تک پہنچا سکے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام آنکھوں سے نہیں دکھتی ہیں، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے تقوی الہی ہمارے لیے ضروری۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ بہت سے ایسے نیک اعمال ان میں سے ہوتے ہیں کہ جو نارملی روزمرہ کی زندگی میں انجام دے دیتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ انسان غور و فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے کسی عمل کو انجام دیتا ہے۔ آخرت کے لیے درواقع انسان کے پاس سرمایہ یہی ہے۔ آخرت کے لیے انسان کے پاس جو بھی سرمایہ ہے وہ یہی ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ دنیا کی زندگی کی جہاں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، رات میں سوئے صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے، اس لمحے ہے اگلے لمحے تک زندہ رہے کہ نہیں رہے، اس کے لیے انسان اتنی سرمایہ کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ بہرحال اگر قانون پروردگار کے اندر ہے تو غلط بھی نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے، بیلنس ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ دنیا کو مقصد یہ ساری چیز۔ لیکن وہ آخرت کی زندگی کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہی درواقع ہماری زندگی ہے، وہیں سب کچھ۔ وہاں کا سرمایہ ہمارا کتنا ہے اور کیا ہے؟ وہاں کے سرمایہ کی دو پرابلم ہے۔ پہلی پرابلم یہ ہے کہ جو مواقع ہیں اس سرمایہ کو جمع کرنے کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سرمایہ کو جمع نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے۔ اللہ کی اطاعت، نیکیاں، بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم نیکی انجام دیں لیکن نہیں دیتے۔ دنیا کے اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ بہت سا ایسا موقع ہے کہ انسان مال کما سکتا ہے لیکن نہیں کمائے۔ لوگ کیا کہیں گے، کتنا بیوقوف انسان ہے، موقع ہے، سب کچھ ہے، وسائل، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، ابھی ہمیں اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو کمایا ہو گیا، کما لیا کسی طرح، چاہے وہ آسانی سے اور چاہے تھوڑا مشکل سے، اب اس سرمایہ کو انسان بچائے کیسے، محفوظ کیسے رکھے؟ دنیا میں بھی جب انسان سرمایہ کماتا ہے تو جب رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے نا۔ اگر یوں ہی رکھ دے تو کوئی بھی لے جائے گا، چوری ہو جائے گا، لوگ دوسرے اٹھے۔ خوب آخرت کا سرمایہ بھی ہے جس کو شیطان ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟
جہاں تقوی پروردگار سرمائے کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے ہم کو راستہ بتا رہا ہے، اور بلکہ تقوی پروردگار کے ذریعے سے ہم اکٹھا کر رہے ہیں، وہیں تقوی پروردگار کا بہت اہم نقش اور رول ہے سرمائے کی حفاظت میں۔ اگر انسان تقوی پروردگار سے کام لے رہا ہے، کبھی سرمایہ ضائع ہوتا ہے اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کو، اچھے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ اگر انسان تقوی پروردگار پہ عمل کرے، اللہ کے نظام پہ عمل کرے، تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے گا کہ جو گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، وہ گناہ کہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا تقوی پروردگار جہاں ایک طرف ہم کو کمال پہ پہنچاتا ہے، ایک طرف ہم کو فلاح و بہبود پہ پہنچاتا ہے، وہیں تقوی پروردگار دوسری طرف جو نیکیاں و فلاح و بہبود ہے اس کی حفاظت کرواتا ہے۔ ضائع ہونے میں دو پہلو ہے، بہت جلدی سے عرض کریں۔ ایک پہلو یہ کہ جب عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد بعض برائیاں اس کو ضائع کرتی ہیں، بعض برائیاں خود عمل ہوتے وقت اس کو ضائع کروا دیتی ہیں۔ انسان کوئی نیکی کر رہا ہے اور کرنے کے بعد اس کا اخلاص ختم ہو جائے، للہیت ختم ہو جائے، تو وہ عمل پھر عمل نہیں رہتا۔ کسی کی ہیلپ کی اور آ کے مجمع میں کہہ دیا، یا اس ارادے سے کیا کہ لوگ ہماری واہ واہی کریں، تو یہ نیکی تو نہیں۔ حتیٰ یہ عبادت نماز بھی اگر خدا نخواستہ انسان یقیناً ایسا نہیں کرے گا کوئی، اس لیے پڑھے کہ لوگ نمازی کہیں، تو پھر وہ نیکی میں نہیں ہو، لوگوں کے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ تو یہ جو اعمال ضائع ہوتے ہیں، البتہ اس کی بہت ساری شکلیں، جو اعمال ضائع ہوتے ہیں کن کن مواقع پہ اور کیسے کیسے، بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے متعلق ہیں۔ تو جس طرح اگر انسان تقوی کے ساتھ عمل انجام دے گا تو یہ ساری چیزیں کہ جو عمل کو ضائع کرتی ہیں یا ہونے کا سبب بنتی ہیں، انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ تو سرمایہ اکٹھا کرنا، کمانا، یہ ایک الگ کام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ایک الگ کام ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمتوں میں سے سلسلہ وار جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ان لم تکن حلیما فتحلم۔ اس سے پہلے کے ہفتے میں بھی حلم سے متعلق، چونکہ اس کے پہلے والا جملہ بھی حلم سے متعلق تھا، وہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے حلم کے معنی بتائے تھے کہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے جائے۔ اگرچہ اس میں حلم کے معنی میں بھی اور تفصیلی چیزیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ صرف اس حد تک اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے جائے، جو بھی اس کا ریئیکشن ہو اس پہ کنٹرول کر لے جائے، برداشت کرے، صبر کرے، کہ اگرچہ صبر سے تھوڑا سا الگ معنی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم حلیم نہیں ہو، حلم تمہارے اندر نہیں ہے۔ حلم ایک اخلاقی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ انسان کے نفس کا حصہ بن جاتی ہے۔ حلم اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا ملکہ ہو گیا، یعنی اس کے لیے اس کو سوچنا سمجھنا ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود انسان اس طرف عمل کرتا ہے، یہ نفس کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر کی یہ صفت ہے وہ حلیم ہے، لہٰذا جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو اس کا ریئیکشن وہی ہوگا۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو امام کہتے ہیں کہ اگر تم حلیم نہیں ہو فتحلم، تو تم جیسا حلیم لوگ کرتے ہیں، صاحبان حلم کرتے ہیں، اس طریقے سے کام، ان کی شباہت اختیار کرو، ان کے جیسا اپنے کو بنانے کی کوشش کرو، ان کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کرو، ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم نہیں ہو حلیم تب بھی کیا کرو، اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُ قَلَّ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی انسان کسی قوم کی شباہت اختیار کرے، یعنی اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے، اس کی شباہت، اور پھر وہ آخر میں ان میں سے نہ ہو جائے، یہ بہت کم ہوا ہے۔ ہم جس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں اسی کے جیسا ہو جاتے ہیں، اسی کے جیسے بن جاتے ہیں۔ در واقع امام اپنے اس کلام میں اس حلم کی صفت کو، برداشت کی صفت کو، صبر کی صفت کو اپنانے کے
طریقے بتا رہے ہیں، البتہ یہ ایک طریقہ بتایا کس طریقے سے اس صفت کو ہم اپنائیں، تو اس صفت کو اپنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ اب ہم نے عرض کیا کہ یہ صفت جو ہے وہ انسان کے نفس کا ایک حصہ ہوتی ہے، نفس کا ایک جز ہے۔ اب اگر نفس کا جز ہے، نفس کا حصہ ہے، تو جب کوئی ایسی چیز پیش آئے گی کہ جو انسان کو پسند نہ آئے تو فطرتاً اس کو غصہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر نفس کا جز ہے تو نفس کے جز ہونے کے بعد اسے غصہ نہیں آئے گا، برداشت کرے گا، وہ آٹومیٹک اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ نہیں آئے گا تو اس کا دماغ، اس کی عقل کام کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ عقل سے یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی حلم کی صفت انسان کے اندر، اس کا ملکہ، اس کا اندر کا جز۔ اگر نہیں ہے جز تو آئے گا غصہ۔ اب انسان کیا کرے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں جو لوگ حلیم ہیں، جو صاحبان حلم ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، وہ جو چیزیں وہ اپناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پہ اپنے اس غصے کو کنٹرول کرے، اس غصے کا اظہار نہ کرے۔ جب غصے کو کنٹرول کرے گا، اظہار اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ری ایکشن ہو تو بہت جلدی غصے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں عقل جب کام نہیں کرتی ہے تو غلطی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، معاملات کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ فاسٹ ری ایکشن بہت اچھی چیز نہیں ہے، اور ہر جگہ بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں، اس چیز میں ہمارا ری ایکشن کیا ہو۔ اگر غصے میں ہے تو اپنے کو کنٹرول کرے، کیونکہ ابھی تو عقل کام نہیں کر رہی۔ پھر جب عقل ایکٹیو ہو جائے پھر سوچے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب عقل بتائے گی تو پھر جو بھی ری ایکشن ہوگا وہ بہترین ہوگا، اچھا ہوگا اور مفید ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان کے نفس کا حصہ یہ صفت نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان ویسے کام کرے کہ جو صاحبان حلم کرتے، کنٹرول کرے۔ کنٹرول کرنے کے بعد جب دیکھ لے کہ ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر اب اس کا جو بھی ری ایکشن ہونا چاہیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ امام کا جو اس کے بعد کا جملہ ہے وَقَلَّ مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، بہت کم ایسی قومیں ہیں کہ جو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی قوم سے اپنے آپ کو مشابہ بنانے کی کوشش کرے اور مشابہ ان میں سے نہ ہو جائے۔ یہ خود یہاں پہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک بہت کلی مسئلہ ہے، اس سے ہٹ کے بھی ہے۔ ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، انشاءاللہ کبھی اس پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے کہ بہت سی جگہوں پہ یہ اثر ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو میں بھی ہے، نگیٹیو میں بھی ہے۔ بعض اوقات لوگ برے لوگوں کی شکل بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں ہو جاتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ اور بزرگان کی طرف سے تربیت میں بہت زیادہ اس کا اہم پہلو تھا۔ بزرگان بچوں کو کہتے تھے کہ دیکھو بہت زیادہ برے لوگوں جیسی نقل و حرکت مت کرو ورنہ انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اچھے لوگوں جیسی نقل و حرکت کرتا ہے تو ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلی مسئلہ ہے دونوں میں، اور دونوں کے اعتبار سے جہاں پہ اچھائی کی بات ہے وہاں اچھائی میں بھی، حلم میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور حلم کے علاوہ دوسری اچھائیوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، دوسری چیزوں میں بھی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے عمل میں کوئی پرابلم ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی، تو اس کو چھوڑے نا۔ اس کا حل عمل چھوڑنا نہیں ہے، اس کا حل اس نقص کو دور کرنا ہے، اس کمی کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پہ کچھ روایات ہیں کہ جو اس سے متعلق ہیں۔ آپ بلکہ روایات سے پہلے خود سیرت کی طرف دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو جاہلوں کے بیچ میں، بدوؤں کے بیچ میں، کفار کے بیچ میں، منافقین کے بیچ میں زندگی گزاری۔ کچھ لوگ عمدن آ کے بدتمیزی کرتے تھے، جسارت کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے بیچارے کہ جو چاہتے نہیں تھے ایسا کرنا، جاہل تھے، غلطی سے ہو جاتا تھا، آ کے جسارت کرتے تھے۔ ائمہ نے دیکھیں اس کو جو چھوڑنے کہ یعنی آدمی حلم کی صفت کو اپنائے، اس کے متعلق اور بھی دوسرے راستے اور دوسری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حلم کے فوائد کو محسوس کرے اور غصے کے نقصانات کو محسوس کر لے،
اسی میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز پہ کسی مسئلے پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ سوچے کہ اس مسئلے کو سمجھنے والے ہم سے بہتر تو معصومین ہیں، ان کا ریئیکشن کیسا رہا ہے؟ معصومین کی سیرت تو ہمارے لیے حجت ہے نا، ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا تھا؟ لہٰذا اگر معصومین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس ماحول اور ان حالات میں انہوں نے کتنی چیزوں کو برداشت کیا، کیسے کیسے رسول کی توہین ہوئی، ائمہ کی توہین ہوئی، انہوں نے برداشت کیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ ایک عربی مرد رسول کی خدمت میں آیا، رسول بیٹھے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، رسول کی ابا کو پکڑا اور گردن میں ڈال کے یا گردن کے ساتھ کھینچا، کہا رسول جو آپ کے پاس مال خدا میں سے ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دیجیے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ طریقہ اچھا ہے، رسول جیسی ذات، رسول کے طریقہ، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ جاہل تھا، بدو رہا ہوگا۔ رسول ہنسے، رسول اس کے ریئیکشن میں وجہ اس کے کہ غصہ ہو، ناراض ہو، ہنسے، مسکرائے، کہا جاؤ اس کو بیت المال میں سے کچھ لا کے دے دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جب لوگوں کے ہاں، یا خود رسول کی سیرت سے ہے، جب لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو رسول کی خدمت میں لاتے تھے کہ رسول کچھ دعا دے دیں اس کو، یعنی اس کے لیے دعا کریں، یا رسول اس کا نام رکھ دیں، تو لا کے رسول کی گود میں اس کو دے دیتے تھے، یا رسول اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ رسول بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا جب وہ لے کے آئے تو رسول اپنے گود میں لے لیں، تو بعض اوقات بچے ایسے کام کر دیتے تھے جو شایان شان نہیں تھا رسول کی، لیکن ظاہر ہے بچہ ہے، اب بچے کو اپنی عقل کے مطابق تو نہیں دیکھنا چاہیے نا، وہ بچہ ہے، اس کی عقل اتنی ہے، اور یہ سمجھنا ایک بہت اہم چیز ہے۔ لہٰذا جب لوگ کچھ تھوڑا اس کے ریئیکشن میں بولیں یا کچھ تو رسول منع، نہیں رہنے دو، اس کو کر لینے دو، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا اس کے لیے کرنی ہوتی تھی دعا کر کے، یا نام وغیرہ رکھنا ہوتا تھا کر کے اس کو واپس دے دیتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ مزاجاً لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن رسول وہاں پہ برداشت کر لیتے تھے اور اس کا کوئی بھی اثر رسول کے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ یا اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا، امام نے اس سے کہا جاؤ فلاں کام کر لو، گیا اور لوٹ کے نہیں آیا بہت دیر تک۔ جب کافی دیر ہو گئی تو امام گئے اس کو دیکھنے کی، کہاں جا کے دیکھا ایک جگہ پڑا ہوا سو رہا ہے۔ ابھی کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ نوکر اگر ایسا کرے تو کیا کرتے ہیں؟ امام وہیں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کسی چیز سے اس کو ہوا کرنے لگے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ جب وہ خود سے اٹھا تو امام نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم رات میں بھی سو دن میں بھی سو، رات تمہارے لیے ہے، دن ہمارے لیے۔ اپنی بات کہی لیکن غصے میں نہیں کہی، غلط طریقے سے نہیں کہی، ابھی ٹھیک ہے سو گیا، اس کی نیند پوری ہو جانے دو، سو لے۔ جب اٹھا تو اس کو بہت ہی سلیقے سے، رسپیکٹ سے اپنی بات اس سے کہہ دی۔ یا خود مولا کائنات سے متعلق ایک روایت ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جناب قنبر کو برا بھلا کہا۔ جناب قنبر کی ایک منزلت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، بعظمت صحابی۔ جب جناب قنبر نے چاہا کہ کچھ اس کا جواب دیں، ظاہر یقیناً جناب قنبر ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح اسی لہجے میں برا بھلا کہتے، یقیناً وہ ایک دائرے کے اندر، لیکن بہرحال کچھ تو مولا کائنات نے جناب قنبر کو روک دیا، محلن یا قنبر، اے قنبر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ قنبر یہ جواب اس کا دینا چھوڑ دو، مت جواب دو، اس لیے کہ یہ جواب نہ دینا اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے گا، ایک شیطان کے غصے کا باعث بنے گا، دو اور اس کے کام کا جو مجازات بدلہ ہے وہ بہترین بدلہ ہی ہے۔ تین چیزیں، پہلی چیز کیا؟ اللہ خوش ہوگا، دوسری چیز شیطان
غصہ ہوگا، ناراض ہوگا۔ تیسری چیز بدلہ بہترین یہی ہے۔ مشکل جو ساری ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سوچ اور جو فکر ہے وہ ساری فکر مادیات کے دائرے کے اندر، لہذا انسان سوچتا ہے کہ مثلاً اگر ہم جواب نہیں دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے تو بظاہر ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ ہماری مثلاً جو ہے وہ تھوڑا سا طاقت کم ہے، ہم کم کر سکتے ہیں کسی سے چھوٹے۔ جواب دے کے انسان بول کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم بڑے، لیکن یہ جو معیار ہے کس کا ہے؟ یہ مادی اعتبار سے بنایا ہوا معیار ہے۔ الہی میں جو معیار ہے وہ ائمہ کی سیرت میں ہے، روایات میں۔ لہذا پچھلے ہفتے آخر میں ایک حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جس میں امام نے کیا کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم 1 کہو گے تو ہم 10 کہیں گے، تو امام نے کہا اگر تم 10 کہو گے بھی تو ہم 1 بھی نہیں کہیں گے۔ یہ الہی بدلہ ہے، یہی بہترین مجازات ہے۔ لہذا خود مولا کائنات کی اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے یا ایک اور قول ہے، اس پہ گفتگو ختم کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ بہترین اور برترین لباس حلم ہے۔ بہت سی جگہوں پہ حلم اور صبر کو لباس سے تعبیر کیا گیا، بہت سی اچھے صفات کو لباس سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے پیچھے ریزن ہے، جلدی سے ہم بیان کر کے آگے بڑھیں کہ لباس انسان کے بدن کی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر انسان لباس اتار دے تو یہ ننگ و عار اور شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ صفات انسان کے خوبصورتی کا باعث ہے، اور اگر ان صفات کو ہٹا دیں تو یہ انسان کے ننگ و عار و بدصورتی اور شرمندگی کا باعث ہوگا۔ لہذا بہترین لباس، بہترین رضا حلم ہے، اور اگر تم حلیم نہیں ہو تو اپنے آپ کو، یعنی صاحب حلم نہیں ہو تو اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرو، اس راستے پہ کوشش کرو۔ یقیناً یہ ٹریک چینج کرنا مشکل، نسبتاً مشکل ہے، بظاہر مشکل ہے۔ آدمی جگہ جگہ پہ اپنے اوپر کنٹرول کرے، غصے پہ کنٹرول کرے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے، لیکن اگر اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے تو پھر نسبتاً یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس کے برے نتائج کو محسوس کر لے تو آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایک جملہ مشہور ہے کہ غصہ بہت سمجھدار ہے، ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، کبھی بھی اپنے سے مضبوط پہ نہیں آتا ہے۔ تو اب اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ ہم یہاں پہ غصہ کریں گے اور اس کا ریئیکشن جو ہوگا وہ نقصان دہ ہے، تو وہاں پہ انسان کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے اگر انسان معنوی اعتبار سے یہ محسوس کر لے کہ اگر یہاں پہ ریئیکشن ہوگا تو اس کے آخرت اور عاقبت کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، البتہ دنیا کے بھی اچھے نہیں ہیں، تو انسان خود بخود اس کے اوپر کنٹرول البتہ کوشش کرے گا، کرنے لگے گا، جو بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ
والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین اور پہلی مناسبت آنے والی 11 تاریخ 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. امام کی سیرت سے نہیں معلوم ہم لوگوں کو کس حد تک آگاہی ہے، یعنی کس حد تک ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ خود امام کے بارے میں پیش کریں، ہم اپنا ایک تجزیہ کریں، اپنا امتحان لیں، سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم جن 12 اماموں کے ماننے والے ہیں اور ان کی سیرت ہمارے لیے عمل کا راستہ ہے، دلیل ہے، حجت ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کس حد تک ہم ان کی سیرت کو یا ان کے اقوال کو جانتے ہیں. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ ایسا ہے تو جاننے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا صحیح. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان طے کر لے اور شروع کر دے کل سے، پہلے تھوڑا تھوڑا اجمالی طور پہ بیسک. ظاہر سی بات ہے کہ مہینے 2 مہینے میں بہت سے بہت 3 مہینے میں مثلا طے کر لیا کہ 1 ہفتے میں ہم ایک امام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. البتہ بعض ائمہ سے متعلق سیریل آ گئے تو بہت آسان ہے کہ انسان بیٹھ کے وہ سیریل دیکھ لے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا. بنسبت پڑھنے کے دیکھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور ذہن میں بیٹھتا ہے. باقی ائمہ کے بارے میں انسان مطالعہ کرے، آرٹیکل، کتابیں مختلف زبانوں میں موجود ہیں، آن لائن بھی موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں. بہت سے میگزین مناسبت کے موقع پہ آرٹیکل وغیرہ شائع کرتی ہیں، تو بہرحال میٹر ہم کو مل جائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ جب بھی کسی امام کی ولادت کی تاریخ یا شہادت کی تاریخ آئے گی تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف معلوم ہو گیا کہ ولادت، شہادت اور نام و لقب، یہ تو سیرت نہیں ہے. جاننا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن یہ سیرت نہیں ہے. سیرت یعنی وہ چیز ہم جانیں کہ جس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. ہماری عملی زندگی، تاریخی واقعات سیرت نہیں ہوتے. تاریخی واقعات پہ انالائز کر کے جب زندگی کا راستہ نکالا جاتا ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. تو یہ تاریخی واقعات سیرت نہیں. تاریخ ایک الگ چیز ہے، سیرت ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں. لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ خود امام کے بارے میں، 8ویں امام کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے، کیا معلوم ہے، ان کے اقوال کتنے معلوم ہیں. امام کا ایک قول، اور یہ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اہم ہے. حتیٰ بعض اسکالر نے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے. یہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹا سا قول ہے، لیکن انسان کی زندگی کو منظم بھی کرتا ہے، کامیاب بھی کرتا ہے، انسان کو بہت ساری تھکان اور ایسی چیزوں سے باہر نکالتا ہے. امام نے کہا ہے کہ کوشش کرو کہ تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ہم صرف یہاں پہ بہت ہی مختصر میں بعض چیزیں پیش کریں. ایک حصہ اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، ہمارے اور اللہ کے بیچ کا حصہ ایک. دوسرا حصہ
کہ تم اپنے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی ضروریتیں ہیں، ان کی تامین کے لیے معاش کچھ کماؤ، کچھ درآمد ہو تمہارے لیے، کچھ انکم کا ذریعہ ہو، کاروبار کچھ بھی ہو ایسا کہ جسے تم اپنی ضروریات کو پورا کرو معاش کے لیے۔ تیسرا حصہ کہ ایک ایسا حصہ ہو یہ وقت کا کہ جب تم اپنے ان دوستوں سے ملو یا ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کہ جن پہ تم کو بھروسہ ہو، ایک دوسرے یہ کہ وہ تمہارے عیب کو تمہارے سامنے بیان کریں، پہچنوائیں۔ بھروسہ ہو، تمہارے عیب کو تمہارے سامنے بیان کریں، تمہیں پہچنوائیں، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکو۔ تو تیسرا حصہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو ہمارے واقعی دوست ہوں، معتمد ہوں، اور ہمارے عیب کو ہمیں پہچنوائیں۔ چوتھا حصہ، ایک ایسا وقت رکھو کہ جس میں تم لذات کو حاصل کرو، جائز یا حلال لذات کو حاصل کرو۔ جائز و حلال لذات یعنی انسان جب بہت زیادہ کام کرتا ہے تو ذہنی اعتبار سے تھکان پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو۔ تو اس کے لیے انسان کبھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جوک بھی انسان کی ہنسی کا سبب بنتا ہے تو بہت سی ذہنی تھکان چلی جاتی ہے۔ کبھی تھوڑا گھوم پھر لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، ذہنی تھکان چلی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس حالت میں لے آئے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ یہ جائز لذات، حرام لذات نہیں، مکروہ نہیں، جائز لذات۔ البتہ مکروہ کے لیے منع کیا گیا، لیکن بہرحال کوئی گناہ نہیں، لیکن بہرحال آدمی اپنے آپ کو بچائے، جائز لذات۔ اور اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق لذات سے بھی ہے اور مستحب بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ دین لذات سے الگ نہیں ہے، لذتیں دین کا جز ہیں۔ امام آگے آ کے اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے، اس حصے کے ذریعے سے تمہیں طاقت ملتی ہے باقی 3 حصوں کے لیے۔ اس چوتھے حصے کے ذریعے طاقت ملتی ہے 3۔ یہ مفہوم جو حدیث کا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بہت اہم ہیں، لہٰذا مختلف جگہوں پہ مختلف ائمہ سے یہ مفہوم جو اس حدیث کا ہے، یہ مختلف ائمہ سے سننے میں آیا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، گزارنے کے لیے بہت اہم مفہوم ہے اور بہت وسیع ہے۔ یہ اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے، اسے بار بار ذکر کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے، اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہم کہ کہیں ان 4 میں سے کچھ چھوٹ تو نہیں رہا ہے، اور ایک یہ بھی دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ان 4 کے علاوہ 5واں یا اس 4 میں حد سے جو لمٹ ہے اسے تجاوز نہ کر جائے۔ یہ 2 چیز اہم ہے کہ نہ اس کو ہم کم کریں، نہ اس میں ہم اضافہ کریں۔ یقیناً یہ چیز باعث بنے گی کہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف جائے۔ اس کے بعد مناسبات میں اگرچہ ایام حج کافی دور ہے، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمارے حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو حجاج کے لیے، وہ جو حجاج حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ معرفت، فلسفہ، اہداف، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کا حج کمپلیٹ ہو، اور جو مشتاق ہیں، نہیں جا پائے ہیں، اللہ وسائل پیدا کرے کہ انشاءاللہ وہ بھی زیارت خانہ خدا کے لیے تشریف لے جائیں انشاءاللہ۔ اس موقع پہ رہبر معظم کا بیانیہ آیا ہے، اور بہرحال حسب دستور جس طریقے سے رہبر کے بیانیے اور آپ کے جو گفتگو ہوتی ہے بہت ہی جامع پرمعنی ہوتی ہے، کچھ باتیں ہم اس میں سے بیان کر رہے ہیں، لیکن حتماً آپ جا کے رہبر کے اس بیان کو پڑھیں کہ جس میں بہت ساری چیزیں رہبر نے بیان کی ہیں۔ الحمدللہ حج کے لیے ایک مرتبہ پھر خانہ خدا کے راستے کھل گئے ہیں اور عظیم بشارت حاصل ہوئی ہے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ حج جب وہاں پہ انجام دیں تو ساتھ ہی زائونزم کو عالم اسلام کی فوری نوعیت کی بلا قرار دیتے ہوئے
زائونزم کی سازشوں اور منصوبوں کا پردہ فاش کرنا حج کے دوران ضروری کاموں میں سے ایک کام. زائونزم کی سازشوں کا پردہ فاش کرنا حج کے دوران ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے. اس وقت جو حج کے اوپر بہت بڑی آفت ہے کہ جب حج ہوتا ہے تب بھی وہ یہ کہ حج کو جو موجودہ مسلمانوں کے مسائل ہیں ان سے الگ کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات پہ کوئی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی, اور یہ سب حج کر کے پھر واپس اپنے اپنے گھر آتے ہیں, اور وہ جو ایک دین کے مقابلے میں ایک خوش تقدس والا دین پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے اپنے کام پہ یا اس سے ہٹ کے بھی لگ جاتے. یہ رشتہ بہت اہم ہے تاکہ حج کے جو فوائد اور اثرات ہیں وہ پھیلیں. اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم حج کے مفاہیم پہ غور کریں, فکر کریں, تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان حج سے کیا حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے روایات ہیں ہمارے یہاں. امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے, دوسری روایتیں ہیں کہ جنہوں نے حج کے فلسفے پہ گفتگو کی, فلسفہ بتایا ہے, کیوں طواف کروایا جاتا ہے, کیوں صحیح ہے, شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہیں, شیطان کو مارنا ہے, شیطان کی جگہ پہ بنے ہوئے کھمبا تو ایک اس کا اظہار کا ذریعہ ہے, شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لہٰذا انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی میں کتنی عظیم چیزیں ہم داخل کر سکتے ہیں. تو ایک تفصیلی چیز ہے کہ حج کے فلسفے پہ غور و فکر ہو. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ حج کے فلسفے پہ غور و فکر کریں, حج کو محسوس کریں, اس کے ارکان کو محسوس کریں, لیکن بالخصوص جو لوگ تشریف لے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حج کے فلسفے کو, لیکچرز ہیں, علماء کے بیانات ہیں, اور ظاہر سی بات یہ ساری چیزیں ان اقوال کی روشنی میں ہے کہ جو ائمہ کے اقوال, ان کو معلوم کریں. ابھی اگر جا بھی رہیں فوراً تب بھی اتنا وقت ہے کہ حج سے پہلے وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, تاکہ ان کے حج میں تبدیلی پیدا ہو سکے. خوب, اس کے بعد مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے 3 اراکین کو پھانسی اور 18 کو عمر قید کی سزا سنا دی. مصر میں جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ حکومت مخالفین کا یہ ماننا ہے کہ عبد الفتاح کی حکومت سے جو وابستہ عدالتیں ہیں انہوں نے برسوں سے جھوٹے مقدموں کے تحت اخوان المسلمین کے کئی رہنما اور اراکین کو بڑی بڑی سزائیں سنا دی ہیں. تو اگر یہ جسٹس ہے, فیصلہ ہے, تو خوب اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے اور یہ صرف الزام لگایا جا رہا ہے اور الزام کی بیس پہ یہ ساری چیزیں ہیں تو یقیناً ظلم ہے. ظلم چاہے ڈائریکٹ ہو تب بھی ظلم ہے, اور اگر کورٹ کو, عدالت کو بہانہ بنا کے ہو تب بھی ظلم ہے. ایسا نہیں کہ ظلم عدالت کے ذریعے آئے گا تو عدل بن جائے گا, تب بھی ظلم ہے, غلط ہے, کرنے والا بھی غلط ہے, اور باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پہ نفرین کریں. آخر میں خود اپنے ملک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے, اور مسلسل ہر کچھ دنوں کے بعد اس طرح کا کوئی نہ کوئی قدم سامنے آتا ہے, یہ بہت ہی زیادہ لائق مذمت ہے. شدت کے ساتھ اس کے مذمت کی ضرورت ہے. در واقع جو طریقہ ہے توہین کا, کہ خود توہین, کسی کی بھی توہین کرنا, عام انسان کی توہین نہیں کرنا چاہیے, نہ یہ کہ مذہبی رہنما کی توہین, اور وہ بھی ایک ایسا رہنما کی جس کا تقدس مشہور ہے, جس کے دشمن اس کو صادق و امین کہتے تھے, ایک ایسے رہنما کی جس نے ایک مکمل کردار پیش کیا ہے. سب سے پہلے خود یہ توہین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ ہیں یہ قاعدے کے لوگ نہیں ہیں, کوئی معیار نہیں ہے ان کا کہ معیاری گفتگو کریں. دوسرے اس بات کی دلیل ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں. حد اقل آپ جس چیز کے متعلق زبان کھول رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کچھ تو آپ جانیے, کچھ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کچھ تو آپ صحیح ریسورسز سے, صحیح طریقے سے آپ جاننے کی کوشش کیجیے. آپ پہلے پڑھیے تو کہ رسول کی زندگی کیا تھی, رسول کی سیرت کیا تھی.
اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے رسول کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں، کچھ جاننے کی کوشش نہیں، کہ بس یوں ہی آ کے رسول کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو رسول نے جس حکومت کو قائم کیا ہے ایک آئیڈیل حکومت ہے، آج تک کے لیے نمونہ عمل ہے حکومت کی، جس حکومت میں عدل ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حتیٰ رسول اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب بھی آ کے توہین کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں کچھ۔ تیسری چیز کی یہ ایک سازش ہے، بہت دنوں سے مسلسل اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو چھیڑا جا رہا ہے، تاکہ جب ریئیکشن آئے تو اس ریئیکشن کے نتیجے میں پھر اختلافات، رائٹس، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اگرچہ جب اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ پریشر پڑا تو بہرحال وہ بعض لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی، بعض کو برخاست کیا گیا، وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں۔ وہ ایک الگ ہے زاویہ، اس حساب سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی تک تو آسانی سے خوب بول رہے تھے ٹھائیں 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 ٹھائیں، ذرا سا ماحول اگر وہ ہوا تو کتنی آسانی سے اتنی جلدی بدل گئے۔ تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، طاقت کیا ہے، کیوں اس بنیاد پہ ہے، وہ ایک الگ تفصیلی چیز ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو سازش ہے اس کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سازش کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس پہ جہاں پہ اس پورے واقعے کی سخت مذمت کی یقیناً بدترین ہے کہ رسول ایسی ذات کے خلاف کوئی اس طریقے سے زبان کھولے، وہاں پہ ایک بہت اہم ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی نے اس موضوع کو چھیڑ دیا ہے، اٹھا دیا ہے، تو اب اس موضوع کے اٹھنے کے بعد بہت سارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا یہ آخر؟ ایک ذات کو لے کے ایک پوری قوم تعریف کر رہی ہے اور کچھ لوگ آ کے برائی کر رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے موقع پہ رسول کی سیرت کو ان کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں یہ ہے رسول، اور ایسے ہی موقع پہ جب انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، قرآن کے خلاف ہوئے، رسول کے خلاف ہوئے ہیں، جب ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو اس وقت لوگوں نے قرآن کو زیادہ پڑھا ہے، رسول کی سیرت کو زیادہ پڑھا۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں، یہاں پہ اپنی ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں کہ لوگ پہچانیں کہ حد اقل رسول کون۔ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جہاں پہ سارے مذہب کی رسپیکٹ ہے، کسی کے بھی مذہبی جو بھی شخصیات ہیں کہ جن کی ان کے مذہب میں رسپیکٹ ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہم نہیں کہنا چاہتے یا نہیں کہنا چاہیے کہ جو ان کو ٹھیس پہنچائے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی مسلمان، یقیناً مسلمان اسلام پہ عمل کرے گا تو کبھی بھی اس کا ریئیکشن، ابھی عرض ہوا نا اس سے پہلے کہ ہر چیز کا ریئیکشن ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہو۔ اگر وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو جو لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ اہل علم نہیں ہیں، جاہل ہیں، جذباتی ہیں، طریقہ نہیں معلوم ہے، فطرت کے پست ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جواب میں ہم بھی فطرت میں پست ہو جائیں، ہم ان کا معیاری جواب دیں۔ ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا جائے گا، جواب دینا چاہیے، معیاری جواب دیں، قانون کی روشنی میں جواب دیں، علمی اعتبار سے جواب دیں، سیرت رسول کو پیش کر کے جواب دیں، سیرت رسول کو اپنا کے جواب دیں۔ اور اس میں سب سے اہم جو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حد اقل کوئی ہمارا دوست، معاشرے میں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ہے، اچھی چیزیں ہونا بھی چاہیے، اگر اس کے سامنے بات چھڑ جائے تو ہم بتا تو سکیں کہ رسول کی سیرت یہ ہے، رسول اس کردار کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس نقص کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان حالات کے مقابلے میں ہم ایک صحیح رول ادا کر سکیں۔ اگر صحیح رول ادا نہیں کر پائے تو شاید یہ جواب مکمل اور صحیح جواب نہیں ہو پائے گا۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔